علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صاحب قرآن ہیں۔ اب صاحب قرآن خود فرما رہے ہیں کہ مسلمہ جو ہے وہ کون ہے، وہ کذاب ہے، اور یہ محترمہ آ کر کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے؟ معاذ اللہ۔ بہرحال زبردست ہو گیا، چلیں کلیئر تو ہو گئی ہے چیز۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو یا اس طرح کی غلط فہمیوں سے جو مسلم معاشروں میں یا مسلم حلقوں میں پھیلیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اس کا سبب نہ بنائے اور ہمارے لوگوں کو سمجھ دے، ہدایت دے کہ جو مدعا ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ مسلمانوں میں اس طرح کی مشکل پیدا کرے۔ بس یہ گزارش۔ جو ہمارے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، جو ہمارے نہیں ہیں انہوں نے اللہ ساڑے مگروں لائے۔ صحیح دعا کرو نا جی۔ اللہ سب کو رکھے۔ ایمانداری دی دعا تے امر رکھ بھائی ہے یہ نا کہ جڑے ساڈے نے اللہ انہاں نوں ہدایت دے۔ تسی میرے تو بہتر جان دے جے، اس کر کے تہاڈی دعا مختلف ہوئے گی، میری دعا مختلف ہوئے گی۔ باقی دیکھو میں پہلا بھی یہ چیز کہی ہے کہ ٹک ٹاک دے اوتے میں اتنا فیملیئر نہیں ہے، اور بڑا مختصر وقت موقع ملے ہے، یعنی کچھ نجی وجوہات دی وجہ نال، مگر الحمدللہ تسی بر وقت ٹک ٹاک تے آئے، اور تواڈے نال ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد مسلمانہ دی ٹک ٹاک دی طرف انہوں نے رجوع کیتا، یعنی جڑے ماہر نے قادیانیت دے حوالے نال تے ختم نبوت دے حوالے نال ماشاءاللہ انہوں نے رجوع کیتا اور ماشاءاللہ محاذ سنبھالیا۔ یہی اصل محاذ سی جڑا گیپ آ رہا سی، اور یقین کرو کہ عامر نذیر بھائی کو 3 سال پہلاں، ہاں 2.5-3 سال پہلاں مینوں اسکرین شاٹس فارورڈ ہوئے سن، بڑی میرے قریبی رشتہ دار کچھ دور دے، انہوں نے کہا ہے ویکھو اے کی ہو رہا ہے، مینوں نہیں سی خبر کہ وہ اسکرین شاٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے دیکھو جی، اے دیکھو پبلک دیکھو۔ میں کیا کیے یہ قادیانیہ دی براڈ لگی ہوئی ہے، میں کیا سارے اتنے بیٹھے ہوئے نے؟ ہاں جی جناب اتنے بیٹھے ہوئے نے۔ وہ پھر جدوں ادھر چکر لگیا تو پتہ چلیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ساڑھے دوست احباب بھی متحرک نے، اور ماشاءاللہ مورچہ کس لیا، اور ہون الحمدللہ انہاں دی صفاں دے وچ بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ یہ مشترکہ کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس مشترکہ تہاڈی کاوش نو قبول و منظور فرمائے، اور یہ وچ رکاوٹاں اندرونی بیرونی دونوں رکاوٹاں نو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ یہ تے میرا مننا وے عامر نذیر بھائی کہ جنی دیر تک ساہ ہے نا یہ کشمکش چلتی رہنی ہے، اتار چڑھاؤ تے مدو جزر جنوں کہندے نے، ٹھاٹھا ماردہ مدو جزر، یہ تے جاری رہے گا۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو بس ہے جی اے چلتا رہنا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں صلاحیتاں نوں استعمال کرے بہتر طریقے نال انشاءاللہ۔ اچھا اللہ اپنے دین دا خود ہی محافظ ہے، اسی تے کچھ بھی نہیں، اسباب نے نا جی، اسباب نے۔ کدے ذریعے کنا کام کدے کون لیندا ہے، مالک الملک دی اپنی مرضی ہے۔ بارہ لے کے وقت اوکھڑے سوکھڑے لنਘ جاندے، گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے، سیانے نہیں کہندے ہیں۔ اے اج دا واقعہ میں کال آ گئی میرے خیال میں۔ میں کال نہیں، میں صرف وہ لان لگا ایک اور اسکرین شاٹ۔ اچھا اللہ خیر کرے۔ جیڑیاں ساڈیاں بھیناں نے مرزائیت تے لعنت پا کے اسلام قبول کیتا ہے نا، وہ بچیاں بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل نے۔ ظاہر ہے جڑے مرد بھی نے ایز ایشان بھائی نے کنی بھی ڈھلی گل کرتے ہون، کنی بھی غلط گل پہ کرتے ہون، جڑا انہاں نال ایک نیچرل پیار ہے کہ بھئی یہ اسلام چاہے نے، اس قادیانیت تے لعنت پا کے آئے نے، تے ساڈے نال کوئی غلطی بھی کر جان، زیادتی بھی کر جان گے تے اسی انہوں برداشت کریں گے۔ انہوں دا خاص احترام ہے، آپس اسی بھاویں لڑ بھی پویے انہاں نال، خصوصی رسپیکٹ نہ پیش آنا چاہیے کہ انہوں نے اجنبیت کا احساس نہ ہوئے، انہوں نے اس طرح نہ لگے بھئی اسی جنہ مسلمانہ چاہے ہیں یہ مسلمان کی نے۔ اج انہاں بچیاں نو جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے نا، اج دوجی تیجی وار ہے
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋ ਮੁਸਲਿਮ ਖਵਾਤੀਨ ਓਹੋ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ओहो इन्ना लिल्लाहि व ਤੇ इन्ना ਮੈਂ ਖਾਣਾ पे ਖਾਂਦਾ ਸੀ। थोड़ा सा इससे पीछे भी चले जाए पर भाई, वो जो चंदा सिस्टर है उसको भी इसी मोहतरमा ने जो है वो बड़ी गंदी गालियाँ दी थी, और इसके सिर्फ एक तो होती है ना गंदी गालियाँ, उनके मुतालिक बड़ी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, ठट्टे किए थे, ठट्टा। आज भी ऐसे ही होता रहा। उसके बारे में भी नाल 2-3 और बहनें भी हैं, सफिया सिस्टर है, वो मुजाहिदा सिस्टर, सरवा सिस्टर है। मैं उनको ज्यादा नहीं जानता, ना मैं चंदा सिस्टर को ज्यादा जानता हूँ। वो पहली बात वजह यानी कोई ट्रिगरिंग पॉइंट क्या कहते हैं, क्या वजह? ट्रिगरिंग पॉइंट यही है कि उनका कसूर सिर्फ मेरे ख्याल से तो इतना ही है कि उन्होंने कादियानियत को छोड़ी है, वरना तो उन्होंने तो कभी मुखातब नहीं किया। उनका तो कोई पॉइंट नहीं है, उनकी तरफ से तो कभी रिटेलिएशन भी नहीं आई। अगर आप बुलाना चाहें तो सफिया सिस्टर को बुला लें, दूसरों को बुला लें। नहीं आप करें बात, मैं में कोई ऐसा मसला है नहीं। अल्लाह माफ करे, कोई प्रॉपर मौजू तो नहीं है, ये तो आप आए हैं तो बात हो रही है। अच्छा, उसका नतीजा क्या आया है वो मैं नतीजा आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी उन बहनों को गालियां पढ़ने का ये पहला गैर इतनी गैर सरकारी नतीजा है जो मैं आपके सामने लगाने लगा। एक नो मुस्लिम को उसकी वालदा ने ये लिखा है, देखो मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती। ये वालदा उस नो मुस्लिम बेटे को समझा रही। वालदा कादियानी है, बेटा मुसलमान हो गया है, माँ बड़े प्यार से अपने बेटे को कह रही है कि देखो मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम्हारे सामने हजारों मिसालें मौजूद हैं। जिन लोगों ने भी बिला वजह हजरत मसीह मौद के खिलाफ बातें की, झूठे इल्ज़ाम लगाए या जमात को बदनाम करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने आखिरकार उन्हें दुनिया में रुस्वा किया। ये सब तुम्हारे सामने है, इसलिए खबरदार रहो। आज भी तुम्हारे पास वक्त है, वापस आ जाओ। ये लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। इनके अपने दरमियान 1 मिनट का भी इत्तफाक नहीं, इनका इत्तफाक सिर्फ जमात की मुखालफत पर है। इस औरत को ही देख लो, एक तरफ कुरान की आयत पढ़ती है और दूसरी तरफ इन्हीं औरतों की इज्जतें उछाल रही है जिनका जमात से इखराज हो चुका है। क्या यही इस्लाम की तालीमात हैं? एक औरत होकर मर्दों के दरमियान बैठकर दूसरी औरतों की इज्जत पामाल कर रही है। जब ये अपने जैसी औरतों को नहीं छोड़ रही तो तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो? वो नौजवान आप सब मुसलमानों से सवाल कर रहा है कि मुझे आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मैं मुसलमान हुआ, मैंने कादियानियत पे लानत भेजी, मेरी माँ मुझे ये पीछे से मैसेज कर रही है। ये कौन है लड़का, यानी पब्लिक बता सकते हैं कि नहीं? नहीं, पब्लिक नहीं, उनकी पर्सनैलिटी की जा सकती। ये उनकी वालदा का मैसेज है। वो आपसे अगर सवाल कर रहे हैं तो क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँगा ऐसे नौजवानों से कि ये जो चंद गिनती के पानी के बुलबुले हैं, मुझ समेत मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, इनकी वजह से ना ईमान लाया जाता है ना ईमान छोड़ा जाता है। तो मुझे 50 लोग आके कहेंगे फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, मैं किसी के चक्कर में ईमान लेके आया हूँ? या मैं ये यानी पहले मुसलमानों की हालत बहुत चंगी सी जिन्होंने वेख के ईमान लेके आया भाई कि जी आज ये दंगा शुरू हुआ है लिहाजा मैं ईमान छोड़ रहा हूँ। ईमान आप लेके आते हैं अल्लाह के लिए। मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम मुआशरों के हाल खस्ता हैं, पस्ता हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर किसी का ईमान लाना या चले जाना ये तो बचगाना बात है। ये तो आपसे वो शेयर किया उसने, उसको आपसे शेयर भी नहीं करना चाहिए था उसूली तौर पे। उसकी वजह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये नौजवान अगर बात सुन रहा है तो मैं इस बंदे को एक बात बताता हूँ। जब कोई इंसान अल्लाह के लिए ईमान लेके आता है ना, वो अभी इंडिया का एक लड़का आयुष मलिक, उसने इस्लाम कबूल किया, मोहम्मद अली बन गया। उसकी न्यूज़ इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है। BBC ने उठाई, CNN ने उठा, सब ने उठाई, इंटरनेशनल मीडिया उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके सारे ससुराल वालों को 10-12 लोगों को उठा के उसके ख़ानदान को उजाड़ कर रख दिया। मोहम्मद अली लड़का वो बन गया। उससे आके पूरा मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
مسلمان ایسا، مسلمان ویسا، مسلمان تیسا، تجھے کیسے کر دیا، تجھے لو جہاد کر دیا، تجھے برین واش کر دیا. اس نے بوٹ کی نوک پر رکھ کر کہا ہے، اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو کے اسلام لے کے آنا، کسی لڑکی سے، نہ کسی دولت سے، نہ کسی گروپ سے، نہ کسی مسلمان. تو میں یہ آپ نے چونکہ مجھ سے رکھا میرے سامنے تو میرا حق ہے کہ میں وہ بات کروں جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. اس نوجوان کو میں کہوں گا اگر تو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو ان محمدن قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا چکے، فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ، تو جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہے ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آنی. تو کھڑے ہو جاؤ. اور پھر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان میں سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ اپنی موت فوت ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے. حضرت عمر فاروق جو اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے ابوبکر کی یہ آیت سن کر یوں لگا کہ جیسے آج نازل ہوئی ہے، ہمت پکڑی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لانا. مجھ میں کتنی برائیاں ہیں، عامر نذیر بھائی ٹھوکر کھا سکتے ہیں، میں انسان ہوں، میں کئی جگہ پر جوش جذبے میں کا شکار ہو سکتا ہوں، مگر اس وجہ سے یہ اگلے بندے کو میں نے یہ دیکھا. اچھا ریورٹس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے، کیونکہ میرا ریورٹس کے ساتھ بڑا تعلق جو رہا، ریورٹس کے معاملے میں مجھے ایک کمزوری دیکھنے کو ملی، الا ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں بشیر بھائی کی ویڈیو میری نظر سے گزری، بڑا دل خوش ہوا، میں نے اس کو ری پوسٹ بھی کیا. وہ ویڈیو یہ تھی کہ ان کی میرے خیال سے کوئی 10ویں اینیورسری ہے فیکٹ چیک بلاگ کی، 10ویں، میرا 10 سال ہو گئے ہیں، ا ڈیکیڈ آلموسٹ، رائٹ بشیر بھائی؟ ہاں ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کہ وہ 10 سال سے وہ بندہ احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ، یہ ریورٹ بھائی ہیں بشیر بھائی، بھائی خلاف، پوری فیملی خلاف، مسلمانوں کو بھی سب دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ڈٹا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے. ہاں تو یعنی قصہ مختصر یہ کہ ریورٹس کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. وہ 2 شخص تھے، میں عامر نذیر بھائی چونکہ آپ نے مجھے کہا تو میں یہ ضرور واقعہ سنانا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے قریب کچھ ایگریکلچرل لینڈ تھی جو اللہ کے رسول نے تالیف قلب کے لیے ایک نان مسلم کو دی تھی. اس نے اسلام قبول کیا کیونکہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں تالیف قلب کے لیے لوگوں کو ڈونیٹ کرنا، ان کو فنڈ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا فائنینشلی، یہ الاؤ کیا گیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو زمین دی تالیف قلب کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کیا. پہلے بھی اسلام کی یعنی دعوت ان کے تک پہنچی ہوئی تھی، قبول کر چکے ہوئے تھے، مگر ذرائع نہیں ہوتے ایک ریورٹ کے پاس. تو انہوں نے کہا یہ آپ ذرائع اس پہ کام کرو. حضرت آپ اندازہ کیجئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے لینڈز کی جو ہے نا انسپیکشن کرنی شروع کی اور ایگریکلچر ریفارمز کے اوپر کام کیا. تو آپ نے کہا یہ کن کی زمین ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک تو حضرت بلال حبشی ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے تھے بلال. انہوں نے کہا یہ بلال نامی ایک صحابی ہیں، ان کی زمین ہے. انہوں نے کہا یہ زمین پر یہ ایگریکلچر کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ہدیے کے طور پر دی تھی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو بلاؤ ذرا. ان کو بلایا گیا. آپ نے کہا کہ تم نے آدھی زمین پر کھیتی باڑی کی ہے، آدھی بنجر چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ آدھی زمین جو ہے کسی کو دے دو، وہ کام کرے. تو آگے سے کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، میں آدھی جتنا کر سکتا ہوں وہ کروں گا، یہ اللہ کے رسول نے مجھے تحفہ دیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تب کے فیصلے تھے جب اسلام کو ان لوگوں کی ضرورت تھی، اسلام کو دعوت اور تبلیغ کے لیے، اپنے منہج اور مقصد کو پہنچانے کے لیے ہر ایک فرد کی ضرورت تھی تاکہ معاشرے کے اندر مستحکم استحکام پیدا کیا جا سکے. مگر اب اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کسی سے بلیک میل ہونا پڑے. تو یا تو تم اس زمین کے اوپر کھیتی باڑی کرو گے یا زمین میں تم سے ضبط کر کے خود غریبوں کو دوں گا. تو وہ مجبور کر کے اس سے لینڈ لیا گیا اور ان لوگوں کو دیا گیا جو اس کے اوپر کھیتی باڑی کر سکیں. اب یہ ساری بات میں نے اس لیے سنائی، اسلام کبھی بھی ایسے لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا
کہ جو لوگ اسلام کو اس لیے قبول کریں کہ بعد میں اس کا احسان جتا سکیں. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدوی آئے اور انہوں نے آ کر احسان جتانے کی کوشش کی کہ ہم اسلام لے آئے ہیں تو آپ اب ہمارے ساتھ اچھا کریں اچھا کریں. قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں کوئی بھی حرف اس میں سے غلط نہ پڑھوں. قرآن ہے لا تمنو، یہ الفاظ ہیں، یہ دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ الحجرات ہے اور اس کی آیت ہے 17. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں فرمایا گیا، کل 16 اور 17، کل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ اللہ کو اپنا دین سکھانے لگے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہے جو جانتا ہے زمین و آسمان میں کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے نبی محبوب یہ تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تمہارے سامنے بھرم بازی کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. قل، اے نبی ان سے کہو، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے ایمان کا اسلام کا بھرم مجھے نہ دکھاؤ، بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ ہے جس نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو میں اس نوجوان کو ہمیشہ یہی، اور اپنے آپ کو بھی میں نے رکھا کہ میرے جیسے ایک چھوٹے آدمی یا میرے جیسے ایک گناہ گار آدمی کی وجہ سے نہ کسی کو اسلام قبول کرنا ہے، نہ ہماری یہ دعوت ہوتی ہے. میرے پیارے احمدی دوستو، اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آؤ تو اس خلوص اور اس جذبے کی وجہ سے کہتے ہیں، جو جذبہ اور خلوص آپ غلط جگہ پر لگا رہے ہو اور آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے. یہ عامر نذیر بھائی کی جو ساری جدوجہد ہے، ساری خدمت ہے، کیا عامر نذیر صاحب کی لڑائی عام احمدی سے ہے؟ کیا عامر نذیر صاحب کی جو لڑائی ہے وہ عام احمدی بہن سے ہے یا احمدی بھائی سے ہے؟ نہیں، آپ کے مربی زنادقہ سے لڑائی ہے ہماری، ان ایجنٹوں سے لڑائی ہے جنہوں نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے اور نام لیتے ہیں اسلام کا، دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے حکم سے نہ عامر نذیر بھائی کی، نہ میری، نہ کسی بھی مسلمان کے، الحمدللہ آپ نے اس حوالے سے ان کے پیچھے نہیں چلنا کہ جناب اگر مثال کے طور پر عامر نذیر صاحب تھوڑا سا ہچکولا کھائیں یا میں اللہ معاف کرے پٹری سے اتر جاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. ہمارا نام تو اسلام ہے ہی نہیں پیارے بھائی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی عامر نذیر بھائی، میں نے چونکہ آپ نے مطالبہ کیا تھا تو میں نے چاہا میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح اس کو نصیحت کر دوں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے تو یہ جتنی باتیں کی ہیں وہ ایک عالم دین کر سکتا ہے، اس کے لیے علم کا ہونا اور ایمان کی پختگی کا ہونا ضروری ہے. آپ پختہ عمل والے، پختہ علم والے اور پختہ ایمان والے بندے ہیں اور پختہ عمر والے بھی ہیں، لیکن وہ جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل نوجوان ہے، 24-25 سال کا نوجوان ہے. ایک تو اس کی عمر کچی ہے، ایک فیملی سے ٹوٹ کر اس نے اسلام قبول کیا، اوپر سے وہ یہ سارے نظارے دیکھتا ہے، تماشے دیکھتا ہے. تو اس کے لیے یہ باتیں جو اتنی گہری اور اتنی اعلیٰ باتیں ہیں، مجھے آپ پہ یقین ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کام، الحمدللہ. آپ میں یہ کنونسنگ پاور ہے. میں تو آپ کی بات توڑنا نہیں چاہ رہا تھا مگر میں نے ٹوکا اس لیے. عامر نذیر صاحب، آپ میں یہ کنونسنگ پاور ہے کہ آپ اس نوجوان کو الحمدللہ آپ کنگ میکر ہیں. یو آر اے کنگ میکر. ایک ہوتا ہے کنگ، ایک ہوتا ہے کنگ میکر. آپ ماشاءاللہ کنگ میکر ہیں اللہ کے حکم سے. جی پلیز. وہ تو جو عقل کی بات ہوتی ہے، بندہ سوچ کے کرے نا تو بندہ کوئی گویڑ لگاتا ہے، کوئی اس کی ونڈ ویتر لگا لیتا ہے اور اس کی کوئی جمع تفریق کر کے اس کو کریکٹ کر کے ریکٹیفائی کر کے چیز کو پیش کر دیتا ہے. لیکن جب جذبات کی بات ہوتی ہے تو میں تو یہ پڑھ کے رونا شروع کر دیتا ہوں. میں تو اس کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ لوگ جو ابھی، آپ تو عالم ہے نا، یہ جو اویس بھائی ہیں، تسی ظلم کر دے ہو، دوسری ظلم کی علم رکھنے والا. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ڈگری ہولڈر ہے، میرا مطلب ہے کہ علم ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، علم بھی ہے. اللہ تعالیٰ علم میں اور عمل میں اور اضافہ فرمائے، ایمان بھی پختہ ہے. آمین آمین. لیکن یہ جو اویس بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہوسٹ ہیں ہمارے، یہ تو یہ باتیں نہیں کر سکتے نا.
تو ان کے ساتھ یہاں بندہ مفتی صاحب والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہماری ان بہنوں کو گالیاں دی گئیں اور یہ ماں اپنے بیٹے کو میسج لکھ رہی تھی، تو یہاں مفتی صاحب کی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا خبیث، یہ بھی خود کو مسلمان کہے گا، برا لگے گا آپ کو میرا یہ لفظ، لیکن اس نے وہاں للکار کے کہا اس خاتون کو کہ بالکل ٹھیک کیتا ہی تن کے رکھے نہ مسلمانوں نے۔ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا ویس بھائی جان، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کی تبرہ بازی کے بعد یہ جو الفاظ آپ خود پڑھ لیں کہ ان عورتوں کی عزت یہ اچھال رہی ہے جن کا جماعت سے اخراج ہوا، جب وہ عزت اچھال رہی تھی اور جب وہ اچھال چکی تو یہ جو صاحب یہاں مصروف بیٹھے ہوئے تھے نا نیلی سی ٹی وی والے، انہوں نے کہا تن کے رکھ، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، الارمنگ سچویشن یہ ہے۔ باقی تو جو ہو سکے گا ہم پہلے روئیں گے، پھر دماغ کو کریں گے، سیٹل کریں گے ٹھنڈے دل سے، پیار سے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اس کو تسلی دلاسا بھی دیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہ دین تو نے نہ میرا قبول کیا نہ عمر حق کا قبول کیا، یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں ہمیں، اور میں بھی اس میں اتنا ہی حق رکھتا ہوں جتنا تو رکھتا ہے۔ جو اس دین کے اندر دین کے نام پر برائیاں کرنے والے لوگ ہیں اور خود کو مسلمانوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، بے شک تو بھی جوتا لے کے جس طرح ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں تو بھی لگ جا، وہ تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت بڑھائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور نو مسلموں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ محنت آپ بھی کرتے ہیں، دیگر بھائی بھی کرتے ہیں، اللہ سب کی محنت قبول کرے۔ اس محنت پر جب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی پانی پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کوئی سانپ اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کسے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نبیوں کو تکلیف ہو جاتی تھی، ہم تو ان کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب نبیوں کے سامنے وہ پتہ لگتا ہے کہ اب یہ 313 ہے، ادھر 1000 بندہ ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، اگر یہ 313 مروا دیے تو یا اللہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا پر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو تو پھر آج ان 313 ان کے مر جانے کے بعد کوئی نہیں لے گا تیرا نام۔ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں سب کو، اگر نبیوں کو ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسی تکلیفوں کا اٹھانا ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم تو ان جیسا ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے تو وہ تھے۔ تو یہ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ لوگ کس طرح سے اسلام کے کھتے پڑے ہوئے ہیں، اہل اسلام کے اور نو مسلموں کے کھتے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے اندر ہی وہ بندے گھسے ہوئے ہیں، یہاں ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کھانا کھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں تھوڑی دیر میں، تو وہ بندہ چلا گیا میرے آنے تک، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو جا کے خود پوچھوں گا آپ کے سامنے۔ بے شک آپ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ یہ جھگڑالو ہے، یہ میں تو نکل جاتا ہوں عامر ندیر بھائی، آپ کو میری ایک طبیعت کا پتہ ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ چلے جائیں گے میری بات سن کے، لیکن میں نے اس کو ضرور پوچھنا تھا کہ خبیث آدمی یہ اپنی کارکردگی دیکھ لے، رزلٹ اپنا یہ دیکھتا ہے جو تو نہیں، وہ دیکھیں آپ، میں ایک چیز عامر ندیر بھائی آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کے دفاع کا، آپ کے نظریے اور بیانیے کا آپ کو بالکل حق حاصل ہے، ایسے ہی جیسے کسی دوسرے کو حق حاصل ہے۔ میرے پاس جو اختیار رہ جاتا نا وہ یہ ہے کہ میں وہاں سے اجازت لے لوں، اتنا میرا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کل بھی میرے خیال سے یا پرسوں تھا یا کل تھی، میں نے بات کی تھی، میں قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کے پاس، وہ کیا غالب کہتا ہے، میں اگر کہیں بھول جاؤں تو مجھے مکمل کرا دیجیے گا، غالب نہیں، وہ کہتا غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تو حقیقت یہ ہے، آپ مجھے کو بندہ لا دیں جس میں سے نقص نہ نکل۔ میں نے نا تاریخ سے ایک چیز سیکھی ہے عامر ندیر بھائی، اور میں اس تاریخ کی بات نہیں کر رہا جو قوموں کے رجوع زوال پر ہے، میں اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں جو دعات، مبلغین، مناظرین اور متکلمین کے رستے میں آئی ہے۔ اس تاریخ کو پڑھیں، آپ بڑے سے بڑا آدمی اٹھائیں،
چھوٹے سے چھوٹا مبلغ اٹھائیں، آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ وہ تنقید سے، اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک سبق سیکھا عامر دیر بھائی، وہ یہ سیکھا کہ ہم کون سی غلطیوں سے سیکھیں گے اور کون سی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ میں پبلک میں وہ بات نہیں کروں گا، صرف آپ کے لیے اشارہ کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے اختلاف تو دو بھائیوں میں ہوتے ہیں، کس میں اختلاف نہیں ہوتے، مگر آج حقیقت یہ ہے کہ جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے، یا جس کا منہج اس کی پریورٹی ہوتا ہے، جس کا مشن، جس کا پیشن اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، یقین کریں وہ ایسے نکلتا ہے ان اختلافات کے اندر سے جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، وہ نکل جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ چیز کہوں گا کہ جو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس چیز میں وقت دیا ہے، جو تفصیل ہے نا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اختلاف کر رہے ہیں نا، وہ شاعر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو جس چہرے پہ ہمیشہ تبسم رہتا تھا، اگر آنکھ نم ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ عامر عزیز صاحب کو میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر وہ کسی اختلاف کے اندر ملوث ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ بہتر جانے اور اللہ جانے، میں اس میں انوالو نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عامر عزیز صاحب بھی سمجھدار ہیں، دیگر لوگ بھی سمجھدار ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میری نظر ایک ہی چیز کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ یار ہمارے بھائیوں میں جب ہم بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، کچھ علم لیں، اور جب کہیں کوئی اختلاف ہونے لگے، کوئی ایسا معاملہ ہونے لگے، تو ہم ان سے اجازت لے کر یہ کہیں کہ یار میں دین کے کام میں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، غالباً 3 نمبر ہے، ہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، زیادتی اور ظلم اور گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کریں۔ تو اس میں یہ ہم اصول رکھتے ہوئے جہاں کہیں، جیسے میں کل آیا عامر دیر بھائی، یقین کریں میں خاموش رہتا، اپنے ہونٹ سی لیتا، اور اللہ کے حکم سے میری اس میں ٹریننگ بھی ہے، میری پریکٹس بھی ہے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر میں کہیں مسلمانوں کو جھگڑتا یا آپسی اختلاف کسی وجہ سے بھی، ظاہری بات ہے آپ مجھ سے اس چیز میں اختلاف رکھتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں جھگڑیں، آپ کا بیانیہ ہو رہا ہے، خیر، تو جب کبھی میں اختلاف یہ چیز دیکھتا ہوں نا، میں اس میں سے نکل جاتا ہوں سائڈ پہ ہو کے، اور اس میں سے خیر کا جو پہلو نکلتا ہو وہ لے لیا۔ اب میں نے کل آ کر جو بات کی اس کے پیچھے عامر نذیر بھائی صرف ایک وجہ تھی، امام بخاری علیہ الرحمہ۔ صحیح بخاری اور امام بخاری یہ ہمارے بارڈر کے، ہماری سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدیں، یہ ہماری فینسنگ ہے۔ کسی قوم کا اگر بارڈر محفوظ نہیں ہے نا، تو اس کے باسی رات کو چین سے سو نہیں سکتے۔ تو اگر قرآن کے اوپر کو حملہ کرے گا، بخاری کے اوپر حملہ کرے گا، احادیث کے اوپر حملہ کرے گا جانے انجانے میں، تو پھر مسلمانوں کا حق ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ تو صحیح بخاری، امام بخاری اور یہ جو ہمارے دین کے ماخذ ہیں، ان سے ہم ہماری لڑائی جھگڑوں کو، ہماری ذاتی یا کیسے بھی نظریاتی جو بھی ہیں، اس سے دور رکھیں گے، اختلافات اپنی جگہ کے اوپر۔ خیر بہرحال میں نے معذرت چاہتا ہوں، لمبی بات کر دی، مگر عامر دیر بھائی آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے، آپ کہیں جہاں کہیں بھی یہ بات ہو رہی ہوگی نہ، میں سٹیج پہ آتا ہوں، میں آپ کو حقیقت، چلیں میرے خیال سے میں اب چونکہ ذکر ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں امام بخاری کے دفاع کے لیے بھی تب تک سٹیج پہ نہیں آیا جب تک وہ پوسٹر نہیں ہٹا، جو پوسٹر اختلافی ہو، میں تب تک، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نہیں آیا سٹیج پہ۔ تو جب تک ہوا سازگار نہیں ہوگی، یعنی ہماری طرف سے کسی طرح کا بھی کوئی ایسا میسج نہ جائے جو ہمارے بیانیے کو، ہمارے نظریے کو کمزور کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی بخاری، امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعویل کا اور اپنی ذاتی چیز کا کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس نے اپنے بیانیے کو کمزور کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسلم معاشروں میں امام بخاری کا مقام کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے اپنے پاؤں پہ کڑھالی مار دی ہے۔ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو لوگ نہیں بولنا چاہتے ان چیزوں میں۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں عامر دیر بھائی؟ میں بات کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، اب مجھے پتا ہے آپ اس کو پک کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جتی اینو کہندے نے جتی جنگ ہار جانا، تسی لکھ کہو جتی جنگ ہار گئے نا۔
انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کو ہارنے جیتنے سے کچھ غرض نہیں ہے، نہ ان کو کوئی اس قسم، وہ بھی احساس جن کو ہوتا ہے نا تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار اس بات میں ہم ہار رہے ہیں، اس مسئلے میں ہماری انسلٹ ہے تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یا ہمیں سارے لوگ ہی ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، سارے لوگ ہی ہمیں غلط کہیں گے تو ہماری کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی، کیا ہماری کوئی اہمیت۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ مٹی کے مادھو ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر بہاؤدین نے لکھا تحریک ختم نبوت کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ادھر پیش گوئی عبداللہ آتم والی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی، عیسائی ڈھول بجا رہے تھے، عبداللہ آتم کے ماتھے پر سیرا باندھا ہوا تھا، بھنگڑے ڈال رہے تھے، بچیاں ان کی گیت گا رہی تھیں، اور مرزا صاحب پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، مرزا صاحب کہہ رہے تھے پیش گوئی اپنی پوری شان سے پوری ہو گئی ہے۔ کئی لوگ ایسی ان کو مٹی لگی ہوتی ہے کہ ڈٹائی کی وہ ساری منزلیں کراس کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ بھائی سارا امرتسر ننگا ناچ رہا ہے، سارے لدھیانے میں سیالکوٹ سے لے کر لاہور، بڑے بڑے شہروں میں پنڈی تک انہوں نے جلوس نکالے ہوئے ہیں، آپ بے حیاؤں کی طرح چند لوگوں کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو مزہ چکھا دیا ہے، میں نے ان کا منہ توڑ دیا ہے، ان کو لاجواب کر دیا ہے، میری پیشگوئی پوری شان سے پوری ہو گئی ہے۔ تو دنیا میں بھائی جان ونس بننے لوگ ہیں۔ پاکستان میں میرا ایک یار ہوتا تھا، وہ کہتا تھا پتہ نہیں رب دا کڈا کو وڈا سچا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے نہ رلدا نہیں، ہر بندے کا اللہ نے شکل بھی علیحدہ بنائی، مزاج بھی علیحدہ بنائے۔ تو یہ بھی ایک مزاج ہے کہ آپ ہارے ہوئے بھی، شکست خوردہ بھی، ذلت اور رسوائی کا وہ نظارہ آپ نے دیکھا کہ آواز نہیں نکل رہی، صبح سے لے کر رات 11 بجے میں سونے لگا ہوں، میرے پاس موبائل تھا، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور وہ صفائیاں دیے جا رہے ہیں، صفائیاں دیے جا رہے ہیں۔ یہ اویس بھائی تھے اور یہ ذیشان بھائی، یہ دونوں ہی تھے، یہ ان سے کوئی سوال کر رہے تھے اور وہ صفائیاں بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے، اور جس طرح اتنی مار کھانے کے بعد اوپر سے چیلنج یہ کیا جا رہا تھا کہ جب تک عامر نذیر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں چھوڑوں گا نہیں چھوڑ۔ دیکھیں میں عامر نذیر بھائی آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری بات سنو، مجھے نہیں پتا آپ کا ان کا کیا میں جاننا بھی نہیں چاہتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے نہیں پتا شروع کہاں سے ہوا، ہاں نہیں ہے نہیں جو بھی کچھ بھی، میں اس بارے میں تو میرا تعلق ہی نہیں نا، مگر ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا، اور جس وجہ سے میں بولا ہوں، میں نے بتایا وہ صحیح امام بخاری اور صحیح بخاری۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو معاملہ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے تعویلات کا ہوا ہے، یہ بات آپ سے اوپر جا چکی ہوئی ہے، یہ بات آپ سے، یہ دو گروپس کے جھگڑوں سے بات اوپر ہے۔ میں یقین کریں، میں بہت سوچ بچار، بہت سننے کے بعد مجھے ریکارڈنگز فارورڈ ہو رہی تھیں، لنکس فارورڈ ہوئے، 2-2 گھنٹے کی گفتگویں سننے کے بعد، اور ان بائسڈ پلین چیزیں، میرا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے، میرا نہ کسی دوسرے بھائی سے کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے خالصتاً وہ چیز سنی نا، جب مجھے دکھ پتہ کس چیز کا ہوا، جو دکھ ہے میں وہ رکھوں گا بحیثیت ایک مسلمان، کہ یار اگر مسلمانوں کے آپسی اختلاف میں صحیح بخاری حدیث کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، تو پھر جب مرتدین کے ساتھ ہم میدان مکالمہ مناظرہ کے اندر اتریں گے تو اس وقت کیا ہوگا پھر لوگوں کا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی بنیاد پر تو حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منکروں کے سامنے ہم حدیثوں کا دفاع کیسے کریں گے، چلو جی انکار کر دو۔ تو یہ جو مزاج ہے، اس مزاج کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، ایک ہے حضرت علی کا عمل، ایک ہے بخاری میں موجود حدیث، اور ایک ہے کسی آدمی کا اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ میں عامر نذیر صاحب کے طرز استدلال سے، ان کے طریقے سے، ان کی بات سے، ان کے اس موقع محل سے کہ انہوں نے کس کے خلاف اس کو استعمال کیا، کس کے خلاف نہیں کیا، اس پر تو بحث کر سکتا ہوں، اور اگر کرتا شاید کوئی تو وہ مقدمہ کسی اور جگہ پر پہنچتا، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ امام بخاری اور صحیح بخاری کے اوپر اللہ معاف کرے اعتراض کرنا شروع کر دیں، اور ان کے اندر ایسی بے جا تعویلات کریں جس سے
جو ہے وہ دکھ ہو, افسوس ہو کہ اسلام کے مصادر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, ورنہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں 85 لوگ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی طرف تو پلٹ کے بھی نہیں کوئی دیکھتا, پرواہ بھی نہیں کرتا. یہ جو صحیح بخاری ہے اس پر نہیں, قرآن پر نہیں, جو بات ہے وہ حقیقت ہے, اس کو اتنا رکھا جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں جو ٹامک جان بوجھ کے زیادتی کی جا رہی ہے, اللہ دی قسمیں میں 2-4 گفتگویں ایسی ہیں مجھے اس پر ہنسی آ. میں کہہ رہا تھا یار کیا کر رہے ہو, جی ان کی روایت ہے, روایت بالمانہ ہے, یہ حضرت علی کا خدا 2 ہاتھ جڑے نا یار, آپ بھی جانتے ہو انتم قرآن. دیکھو آئے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو کس ٹائم دیکھو قرآن دی آیت آئی ہے, میں تو ان کا آیت دی پڑھ کے سننا, اللہ دی قسم زیادتی ہے. اچھا میں قرآن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپس میں جو مرضی کریں بھائی, میرا کیا لینا دینا. ہاں ہم بارڈر کے سپاہی, وہ اکثر بارڈر کے سپاہی جو ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پرواہ ہوتی ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں, دھاندلی ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, وہ ادھر ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر. تو میں تو بارڈر کا سپاہی ہوں. اچھا یہ سنیے گا, یہ دیکھیں آیت سننا اور حیران اور پریشان رہ جانا. میں جب یہ معاملہ سن رہا تھا, میں آیت ہی سناؤں گا, دکھاؤں گا نہیں, میں دوسرے فون سے. یہ دیکھیں, اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ دیکھیں جی, سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ بقرہ چیپٹر 2 ہے, اور ذرا دیکھیے گا یہ قرآن کی آیت کیا بیان کرتی ہے. 42 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہو رہا ہے کہ تم چھپا رہے ہو, جانتے بوجھتے. میں جب کسی پڑھے لکھے آدمی کو یہ حرکت کرتے دیکھ رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ یار اس سے بڑا کو مذاق ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے حدیث کو جی ان سے ہے تو روایت بالمانہ ہے, تو جی حضرت علی کا قول نہیں. یار خدا, اچھا فقلنا کے بعد واحد متکلم کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں. یار اللہ دی قسم ہنسی آ رہی سی, مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ آپسی اختلاف یا آپسی معاملات کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے, یہ کبھی نہیں. اچھا پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق, اہل کتاب تم حق اور باطل کو کیوں گڑمڑ کرتے ہو. وتکتم الحق, اور حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم چھپا رہے ہو, جانتے بوجھتے, اپنی آنکھوں دیکھ کے مکھی کھا رہے ہو, آنکھوں دیکھ کے. زیادتی اسے ظلم کہتے ہیں, اور یہ کبیرہ گناہوں میں مانا گیا ہے کہ اور یہ آدمی وہی جان بوجھ کے حق اور باطل کو گڑمڑ کر سکتا ہے جو جانتا ہو. اس کا مطلب ہے جاننے والا بندہ کر سکتا. مثال کے طور پہ میں دھوکہ تو تب کسی کو دے سکوں گا نا جب میں نے دھوکہ دینا اندھا ہوئے, میں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں کتوں پر. اب دیکھیں ایک حدیث کے اندر ان ورڈ کیا کمال دکھا سکتا ہے, یہ وہی بندہ پکڑے گا جس کو پتا ہو ان کیا ہے. یہ زیادتی. اسی لیے ایک عالم دین کی اور علم والے کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یار یہ زیادتی نہ کرے. ٹھیک ہے, الفاظ جو ہیں مثال کے طور پہ یعنی مختلف طرق کے الفاظ, مثال کے طور پہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ ہم تیرے الثیاب, کپڑے اتار دیں گے, کپڑے اتاریں گے. ٹھیک ہے, الثیاب مطلقاً الثیاب آیا ہے. مگر ایک جگہ پر آتا ہے لأجردنک, اجردنکی, اجردن, جرد یجرد تجرید. امام ابن حجر نے بھی لکھا ہے تجرید والا جو قول ہے حضرت علی کا ہے. آپ نکال کے دیکھیں 3018 ہے یا 81 جو حدیث ہے فتح الباری کے اندر نکال کر دیکھیں. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ تجرید کے الفاظ ہیں نا یہ قول علی ہیں, حضرت علی کا قول ہے, کیونکہ واحد متکلم کا سیغہ ہے. فقلنا, ہم نے کہا کہ یا تو تو خط نکالے گی او لأجردنکی, یا پھر ہم تجھے ننگا کر کے, اجر کہندے نے چھل کے رکھ دینا, ننگا کر کے سائڈ تے کھلار دینا, اینو کہندے نے تجرید. اچھا پھر علم الصرف کے قاعدے کے مطابق, ٹھیک ہے نا, علم الصرف میں جرد یجرد تجرید کا مطلب ہوتا ہے کسی نو جڑا نا الگ کھڑا, یعنی ننگا کر کے الگ, کپڑے ادھر تے بندہ ادھر, کپڑیاں چو باہر کٹ کے ننگا, الف ننگا, اس کو تجرید کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے. اب یعنی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس استدلال کی زد کس پر پڑ رہی تھی کس پر نہیں پڑ رہی تھی, اس سے نفس مسئلہ پر کیسے اثر پڑتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قل ہو اللہ احد کی تعویل اس لیے بدل دوں گا کیونکہ میں مورتی پوجا کرنی ہے, مینوں شرک چنگا لگتا ہے. بھئی تم نہ شرک کرنا ہے, تم نے کوئی غلطی کرنی ہے, تم اپنا شوق سے کرو, مگر قل ہو اللہ احد کا مطلب تو وہی رہے گا جو ہے.
اس کا مطلب تو نہیں بدل سکتا نا پیارے بھائی, یہ فرق ہے. تو براہ کرم اسی کو زندگیت کہتے ہیں, یہی زندگیت ہے نا, کہ آپ اپنے مقصد کے لیے دین کو ہی بدل دیں, دین کی ایسی باطل طویلیں اس کے اندر کرنی شروع کر دیں. بہرحال میرے پاس بھی ٹائم کافی, آپ کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ ٹائم ہو رہا ہے. اچھا ایک منٹ, یہ ایک منٹ, نیچے قادیانی, ہاں نہیں آپ پلیز رکھیے, نیچے قادیانی آیا ہے. ٹروتھ سیکر سٹیج پہ آنے کا میرے خیال سے تمہارے اندر کبھی ہمت نہیں ہوگی, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے جہاں ہم موجود ہوں سٹیج کے اوپر, تم تو کیا تمہاری نسلوں میں سے بھی کوئی ہمارا سامنا اللہ کے حکم سے نہیں کر سکتا, اور بہانہ بناتے ہو بعد میں. اب اس کا جواب لے جاؤ. وہ کہتا ہے جی او پائی وہ دھمکی تھی, یہ نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک حرام کام کی دھمکی دے رہے تھے, یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک حرام کام کر دوں گا, یہ کہہ رہے تھے؟ ان کا تو میٹر ہی نہیں, ان کا تو ان کا آئی کیو, وہ دا آئی کیو مائنس سے چل رہا ہے, لوکاں دا آئی کیو ود ہے, وہ دا پیچھے جا رہا ہے. ٹروتھ سیکر دا فٹ متے رہے تھے روندا آئی ڈی رکھن ٹروتھ سیکر. مرزائیاں دے بارے ماہر نفسیات یہی کہندے نے کہ 37 سال تک انہاں دا جڑا نا وہ چلدا ہے دماغ نال نال پیرل, تو دے بعد کچھ ڈاکٹر کہندے نے کہ اتھے ہی رک جاندا ہے, تے کچھ کہندے نے کہ کٹنا شروع ہو جاندا ہے. یہ چوہیاں نے چوہیاں انہاں دا کٹنا شروع ہو جاندا ہے 37 سال تو بعد. اے عورت دے بارے میں پڑھیا سی بڑے سال پہلے کہ 37 سال تک عورت دا دماغ مرد تو اگے چلدا ہے نیچرلی, جڑے استثنائی کیس نے انہاں تو ہٹ کے جڑا نارمل اکو جی ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ. ਲੇਕਿਨ 37 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. یہ عجیب و غریب نے. تو بہرحال ٹروتھ سیکر آپ اوپر آ جاؤ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس مسئلے پر کوئی بات ہے تو آپ آ جائیں, آپ کی تشفی اور تسلی اور اطمینان ہم کروا دیں گے. فرق سمجھنا. امام بخاری کے باب, امام بخاری, اچھا صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق مرزا صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا صحیح بخاری پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں. یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے. صحیح بخاری کا مطلب, صحیح بخاری کے متعلق اصول پہ لکھا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے حدیث وہ ٹھیک ہوگی جو صحیح بخاری کی شرط پہ ہوگی. لاؤ, یعنی مرزا قادیانی نے صحیح بخاری کو تکڑی اور کسوٹی اور ترازو کہا, کرائٹیرین, کہ اگر کسی حدیث کو آپ نے کہنا نا ٹھیک ہے تو صحیح بخاری کی شرطوں پہ لے آؤ, اس کو میں ٹھیک مان لوں گا. یہ مرزا قادیانی کہتا. اب یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1. دوسری چیز, امام بخاری کے جو ابواب ہیں نا, جو صحیح بخاری کی حدیث کے شروع میں امام بخاری باب باندھتے ہیں, میں نے کئی بڑے بڑے شارحین کو اور بڑے بڑے جو احادیث کی شرح کرتے ہیں محدثین کی کیٹیگری کے, ان کو امام بخاری کی فقاہت پر یہ بات لکھتے کتابیں موجود ہیں باقاعدہ, 14-15 کے قریب, شاید اس سے بھی زیادہ کتابیں ہوں گی جو امام بخاری کے صرف بابوں پر لکھی گئی ہیں, جو چیپٹر باندھتے ہیں اس پہ. وہ کہتے ہیں اتنی ذہانت, اتنی فطانت تھی, اتنا کمال کا حافظہ تھا ان کا, اور یعنی جو ہے جسے کہتا ہے مسئلہ استنباط کی جو حس تھی ان کی اتنی کمال تھی کہ امام بخاری احادیث میں سے کس کس جگہ سے نقطہ پکڑ کے باب باندھتے تھے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ حیران رہ جاتے تھے بلکہ سوچتے تھے کہ امام بخاری نے کس ٹکڑے سے یہ اپنا استدلال پکڑا ہے. یہ امام بخاری کا کمال تھا. تو یہ ان کے تبویب کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں دیکھیں, امام بخاری کے فہم کے اوپر, امام بخاری کی تفصیل کے اوپر اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو پھر اس اختلاف کے لیے اس کو دلیل دینی ہوگی. یہ نہیں کہ میرے مد مقابل چونکہ امام بخاری کھڑے ہیں اس لیے میں کسی طریقے سے ڈاماڈول کر دوں. بس یہ حقیقت ہے کہ امام بخاری کا علمی جلال اپنی جگہ پر ہے, ماننا پڑے گا کہ اس کے لیے جگرا چاہیے, گردہ چاہیے, دلیل کے ساتھ ساتھ. ہاں درست ہے. مفتی صاحب آپ کو کافی ہم نے بور کیا, اگر آپ کو بات کرنا چاہیں تو معذرت, ہم ویسے بس کوئی دل کے دکھ. یہ ہمارے درمیان نا حنبل کا صاحب ہیں, حنبل بھائی ہیں, تو یہ ایک تو سب سے پہلے السلام علیکم. یہ بھی دبئی سے ہیں اور ماشاء اللہ یہ بھی کافی اسلامک میں جو ہے نا وہ چیزیں. اور تھوڑا سا تعارف بھائی کا, یعنی کس حوالے سے؟ یہ حنبل بھائی جو ہیں یہ وہ مطلب اسلامک
پوائنٹ ریویو سے. ہمبل بھائی ذرا تھوڑا سا. سر میرا کوئی تعارف نہیں ہے سر، میں ایک عام سا بندہ ہوں، کاروباری آدمی ہوں، بس ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں. نہیں جی، علماء سے ڈر نہیں لگتا صاحب، یہ جو عام طالب علم ہوتے ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ علمی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہمبل بھائی ویلکم. الحمدللہ جی، علماء سے صحبت بھی ہے، نسبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے سیکھنے کی، استفادہ لینے کی مزید توفیق دے. آمین. علماء کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہے نا. جی جزاک اللہ. امردین بھائی تسی کوئی گل کرنی ہے؟ تسی کو ٹائم ہے نا؟ نہیں میں جان لگا بس میں تسی کر لو کنکلوژن اپنا دے دیو تاکہ پھر تہاڈا بس کنکلوڈ کرتا ہے. بس یہی ہے کہ دعا کریا کرو بس ساڈے واسطے نا، جڑے تانوں نظر لگ جاندی ہے. میں تانوں کہیا ہے ہاں تسی نا نظر لگ جاندی ہے تانوں، تو نظر اللہ تعالیٰ ساڈے اوتھے ہوندی سی، ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ، ਮੁਸਲਨ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੇਖ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ. 70 ਸਾਲ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਤੀਬ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਤੀਬ شورش کشمیری صاحب. ہاں وہ کہندے نے نظر کی جولانیاں کیا بتاؤں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں نظر کی جولانیاں کیا بتاؤں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. جھکے تو اس طرح کر کے وہ شعر تھی، جھکے تو کچھ کرے، اٹھے تو کھانا خراب کر دے. ہاں تو یہ حقیقت ہے کہ نظر جڑی ہے نا وہ خیر دا سامان کرے، تواڈے واسطے بہتری ہوے انشاءاللہ. اور عامر نذیر بھائی حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت دے حوالے نال جڑی تواڈی پریزنس ہے نا، پریزنس یہ ایک نعمت ہے اللہ دے حکم نال. قادیانیت دے رد، قادیانیت دی چال بازیاں، قادیانیت دی رنگ بازیاں نو ایکسپوز کرنے واسطے یور پریزنس از الحمدللہ اے بلیسنگ. اللہ تعالیٰ تانوں اس کام سے استعمال کرے جو تانوں بنان دا مقصد ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. بس میں کہاں گا ٹھیک ہے. ہاں تہاڈا جو مقصد ہے نا وہ ہونا چاہیے وے، تہاڈے ہون، تہاڈا وجود. کیونکہ مینوں اتنا پتہ ہے میں چیز کہاں اور یہ وچ کوئی دو رائے نہیں. مینوں ایک زمانہ تانوں جاندیاں گزریا ہے اور یہ کوئی شک نہیں، وہ لکھاں اختلاف ہوئے نے، لکھاں مشاورتاں ہوئیاں نے، بہت گل بات ہوئی ہے، مینی آورز سنیا سمجھیا چیزاں کیتیاں. میں اس نتیجے تے پہنچیا ہاں ختم نبوت دے حوالے نال جڑا تہاڈا بے لوس جذبہ ہے نا، مالو متا تو بالا تر ہو کے، دنیاوی لالچ تو بالا تر ہو کے، شہرت تے نام نامی تو بالا تر ہو کے، میں یقین کرو میں خائف ہاں، یا میں کئی دفعہ جدوں کیونکہ میں سننا وا نا چیزاں پہنچدیاں نے، میں پریشان ہونا وا کہ اللہ تعالیٰ تانوں یہ چیزاں دے وچوں کڈ کے نا، اور آپسی اختلاف تے آپسی تناؤ دے وچوں کڈ کے تواڈے اس اعمال دے اوتے جو تہاڈا مقصد سی نا یہ دے اوتے لائے کدھر ضائع نہیں ہونا چاہیے یار. میں ڈرنا وا، میں میری زبان تو جملے نہیں آ رہے جو میں فیل کرنا وا، میں بول بھی نہیں پا رہا وہ جملے جڑے میرے دل دی آواز ہے. مینوں ڈر لگدا ہے، میں خائف ہاں کہ، اور یقین کرو کہ شیطان نے کہا سی کہ میں تسی کمال چیک کرو نا کہ جدوں رحمان تے شیطان دے مابین مکالمہ ہوندا ہے تے شیطان کہندا ہے مینوں مہلت دے اللہ، میں تیرے بندیاں دے رستے دے وچ بیٹھاں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ دا مطلب یہ وے کہ شیطان اللہ دے بندیاں دے تعقب کردے نے. میں پلیز تانوں یہ کہاں گا ٹھیک ہے. اور میری دعا ہے دل تو، میں زیادہ نہیں تہاڈا وقت لواں گا، تسی جانا ہے، صرف یہ کہاں گا جڑے، کیونکہ مینوں یہ پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تانوں صلاحیتاں دتیاں نے، تانوں جو صلاحیتاں دتیاں نے نا انشاءاللہ وہ صلاحیتاں اللہ تعالیٰ تہاڈے وجود دا وہ کم لوے، تسی اودے تے فوکس رہو، کدھرے غلطی نال بھی کدھرے جڑا نا ٹھوکر کھا کے بھی اللہ تعالیٰ تانوں تہاڈے مین مشن تو نہ ہٹاوے ٹھیک ہے، تانوں ایس ازمائش دے وچ نہ پاوے. اللہ تہاڈی خدمت قبول فرمائے. پر میری ریکویسٹ جے میں درد دل رکھ دیتا بھائی، باقی تہاڈی مرضی.
वड़ैच ठीक है साहब ने ना, बड़ा प्यारा जुमला थले लिखा है जी जी ये ਛੱਡ ਦਿਓ कादियानियों ਅਮਨਵੀਰ पर ਭਾਈ, ਅਮਨਵੀਰ ਭਾਈ ਛੱਡ सुन तो ਦਿਓ। लो नहीं हो मन मजा मनो दा मजा है अच्छा होना लिखा है कि कादियानियों पर बहुत भारी हैं, मुसलमानों पर उनसे भी ज्यादा माशाल्लाह। बस ठीक है, ठीक बस ठीक ठीक ठीक। अमनवीर भाई ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਨਾ शायर ने, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं आबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने भी है नाला बेगाने भी न खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। होना ही ये चाहिए वड़ैच साहब, होना ਮੈਂ ही ये चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ कि अपने ਅਮਨਵੀਰ दिल ਭਾਈ, पर ਅਮਨਵੀਰ ਆਪਣੇ- ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਲੈ मैं चलना 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 ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਬੈਠੇ ਆ ਚੱਲ। अल्लाह दे वाले। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा मैं बस एक दो बातें बता दूं जरा। हमल भाई ये आमिर हक भाई हैं, तो मैं इनका तारुफ नहीं करवाना चाहता क्योंकि बाद में मेरे ऊपर ब्रॉड लग जाएगी, तो मैं ठीक है। खैर बात ये अमनवीर भाई, यामन अमनवीर भाई यामन जाना नज़ीर चाह भाई, रहे हैं? यामन नज़ीर भाई हैं, यामन नज़ीर भाई हैं यही, मतलब ये मेरा ख्याल है कादियानियत कर रहे हैं पिछले 30 साल से 25-30। अमर भाई कितना टोटल कितने साल हो गए आपको? बस जितनी मेरी उम्र ਉਹ होगी। ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ। और ये चीमा साहब है, शान है, ये एक्स सहदी है, ये भी कन्वर्टेड है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਤ ਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਤ ਸਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ये इसके मुफ्ती ABR साहब है नीचे ना, ये मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती ABR साहब। उसके बाद ये हमारी राइट साइड पे अराइज भाई हैं, ये भी बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं। वैसे तो ये आई थिंक सो PhD हैं मेरे ख्याल उसमें मेडिकल साइंस में हैं, और ख़त्म नबूवत पे जो काम कर रहे हैं। और मुस्लिम फर्स्ट भाई हैं, चूँकि इनसे इस्लाम तो है बहुत अच्छी, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ मैं, तो ये भी हमारे साथ ब्रॉड के दोस्त हैं। फिर ये अबू बकर भाई हैं, ये भी ही इज़ डूइंग सेम ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, लास्ट मेरा ख्याल है 15 साल से तो कर रहे होंगे शायद अबू बकर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए माशाल्लाह सारे भाई सलामत रहें जी, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। नोवर्ड भाई में क्या कि जी। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर जो मौजू चल रहा था उस पर हम रिव्यू करते हुए रिकनेक्ट करते हैं, और फिर दोस्त जो नए शामिल हुए हैं माशाल्लाह उनको शामिल करेंगे गुफ्तगू में। मौजू दोस्तों ये चल रहा था कि चीमा भाई ने एक सवाल रखा कि जमात अहमदिया के लोग अहादीस में तावील बातिल और तशरीह फासिद क्यों करते हैं, यानी और तफसीर बिल राय क्यों करते हैं अहादीस के मामले में, ये चल रहा है। इस पर को भाई शामिल होना चाहिए इंशाल्लाह, और जमात अहमदिया को भी हम इजाज़त लेते हैं जी, उनसे भी कहते हैं कि आएँ आकर बात करें, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमिर नज़ीर भाई जा चुके हैं, जमात अहमदिया नाउ इज़ सेफ़, आप आ सकते हैं बाहर, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। ये हम्बल भाई से, आमिर भाई जरा हम्बल भाई से हम जी, राइज भाई आप बोलें, राइज भाई बोलें आप। एक सवाल रखना है आमिर भाई से, तो हम्बल भाई को भी अगर वो जवाब दे दें इसका, तो आप हजरात के सामने। आमिर भाई, जो कुरान के अल्फाज हैं और जो अहादीस के अल्फाज हैं, इनकी तशरीह और इनकी समझ जो है वो हमें कौन देगा? किसके पास ये हक है कि वो हमें बताएगा कि इस हदीस के जो लफ्ज़ हैं इनके क्या माना है, इनसे क्या समझना है? ये हक किसके पास है? असूल दीन में हमें क्या समझ आती है कि ये हक किसको दिया जाएगा? अहादीस के फ़हम का, हदीस कुरान के फहम में तो हदीस आ जाती है, लेकिन चलें हदीस को ही हम रख लेते हैं। एक दूसरे की तबयीन और एक दूसरे की तफसीर हैं, एक दूसरे की तस्हीह करते हैं, ठीक है। कुरान टॉप पे है, इसी तरह अहादीस को समझने के लिए भी आपको कुरान के तहत रख कर अहादीस को समझना होगा, ये प्रॉपर प्रोसीजर है। रख कर अहादीस को समझना होगा, ये प्रॉपर प्रोसीजर है। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह कुरान तफसीर अपनी करता है, इसी तरीके से अहादीस के मुख्तलिफ़ तुरुक, मुख्तलिफ़ मतून जो हैं एक ही मौजू पर और एक ही
جو ہے مسئلہ پر جو مختلف طرق آتے ہیں، وہ پھر طرق جو ہیں کسی جگہ پر اگر مجمل بیان ہوا ہے تو اس کو مفصل بیان کر کے یا الفاظ کے مختلف بیانوں کے تھرو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصحاب جو ہیں انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو یا عمل کے تھرو اپنے اس کو رائج کیا، ٹھیک ہے نا، اس کے معنی مفاہیم کو، تو اصحاب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلاف ہیں، ظاہری بات ہے، جو اوائل میں اس کو صحابہ سے عمل ہوتا دیکھتے تھے، ان اقوال پر عملی جو ہے وہ اس کی تنفیذ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو پھر انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو ریکارڈ کر لی۔ یہی اس کا طریقہ ہے پیارے بھائی، یہ میری رائے ہے، باقی کوئی بھائی ہیں علماء ہیں۔ رائے کی تو کیا احادیث کی تفسیر پہ رائے بھی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، تفسیر دین کی تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے کو علماء نے مطلقاً کبائر میں رکھا ہوا ہے، اور قرآن نے بھی اور احادیث نے بھی تفسیر بالرائے کو بدعت قرار دیا ہوا ہے۔ ان کے نتائج نکلتے ہیں کہ یہ تفسیر بالرائے بیسیکلی بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہے، جو دین مفہوم کو بدل کر رکھ دے۔ یعنی قرآن، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اچھا تفسیر بالرائے کو پھر بیان کیا ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ جو کہ 8ویں صدی کے امام ہیں، 728 قریباً ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھا اصول التفسیر، اس میں تفسیر بالرائے کے اوپر، مجموعہ فتاویٰ میں بھی چلے جائیں گے، تفسیر کی پوری جلد ہے، مگر یہ خاص ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی مل جائے گی PDF میں۔ اس میں تفسیر بالرائے کی کافی قسمیں بیان کی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی تفسیر کا قرآن و سننا کے وہ خالف چلے جانا، ایک ہوتا ہے قرآن اور سننا کسی منہج کو بیان کرے یا کسی منہج کو بیان نہ کرے، ایسی تفسیر کرنا جو قرآن اسلام کے مزاج کے خلاف جاتی ہو، کسی صریح نص کے خلاف نہ جاتی ہو، اسلام کے مجموعی منہج کے خلاف جاتی ہو، مجموعی مزاج کے خلاف جاتی ہو، اور مسلمانوں کے مجموعی عمل کے خلاف جاتی ہو، اجماعی عمل کے، تو ایسی تفسیر بھی رد کر دی ہے۔ اسی لیے تفردات جنم لیتے ہیں، تفردات۔ تو یہ بھی ہے کہ اس میں تفسیر بالرائے نہیں چل سکتی، یہ ان اقسام میں سے آتی ہے۔ مزید جس نے پڑھنا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، جزاک اللہ۔ باقی کو بھائی بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر دیں، میں نے اپنی رائے رکھی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اب یہ ضروری ہے، اسرائیلیات کئی لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اسرائیلیات کے حوالے سے علماء کی یہ رائے ہے تفسیر کے اندر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیلیات قرآن اور سنہ کے اندر رہتے ہوئے اس کی تفسیر و تبیین کر رہی ہیں تو اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر اگر وہ ایسا اضافہ کر رہی ہیں جو اضافہ افسانوی ہے، مبالغہ رائے پر مبنی ہے، تو آپ کو وہ قبول نہیں کرنا۔ بعض لوگ متشدد ہیں اس حوالے سے، وہ اسرائیلیات کو تفسیر میں یا قرآن اور اسلام کے بیان میں بالکل رد کر دیتے ہیں کہ اس کو قابل قبول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسرائیلیات آتی ہیں، نہ ان کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، خاموش، تو واللہ عالم، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہوا ہو واقعہ، ہو سکتا نہ ہوا ہو، یہ بات۔ تو جب تفسیر اسرائیلیات وغیرہ کی ماقبل کی نہیں چلتی تو رائے گی۔ جی بھائی پلیز بات کر رہے ہیں۔ اچھا عامر بھائی، یہ جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہے، تو اس پر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ اسرائیلیات جو ہیں اس پر نہ تو تم ہاں کرو نہ کرو، مطلب تو پھر ایسی بات پر تو عقیدہ تو نہیں بنایا جا سکتا نا، نیور اس کو عقائد میں تو لیا جا سکتا ہے، اس کو مطلب یہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی۔ ہاں بالکل، کوئی بھی اسرائیلیات جو ہیں، ہاں بالکل، ضنی عقائد ویسے بھی قطعیات کے اوپر ہوتے ہیں، تو ضنیات کے اوپر تو عقائد ہو بھی نہیں سکتے۔ رہی خبر کی بات، تو خبر ضنیات کے حوالے سے صرف اتنا فائدہ دیتی ہے، کوئی اضافہ دے دے اگر اس کو مانے نا۔ ہمارا کئی دفعہ اپنا یوسفی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی آپسی اختلافات یا کئی فروعی اختلافات کی جڑ ایسی ضنی خبر کے اوپر ہوتی ہے جس میں آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر دیں تو کسی کے ایمان پر فرق نہیں پڑتا، یعنی ضروریات دین سے نہ ہوں تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ ریجیکٹ کر دو۔ اب مثال کے طور پر جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بہکانے اور ورگلانے کی جس عورت نے کوشش کی تھی، اس کا نام زلیخا تھا یا نہیں تھا، اس سے ایمان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف کی کتنی تعداد تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ کو پتا, یا وہ کتا کس نسل کا تھا, کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ امام کا جس حدیث مبارکہ کے بارے میں استدلال ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, تو اس پر پھر عقیدت نہیں بنایا جا سکتا نا اس کو. نہیں سوری, سمجھا نہیں. ابھی کسی نے بیان دیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا جو استدلال ہے کسی بھی حدیث مبارکہ پر انہوں نے استدلال کر کے اس کا جو باب باندھا ہے, تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر اسرائیلیات کے اوپر نام عقیدہ نہیں رکھ سکتے تو پھر اس طرح کی حدیثوں کے اوپر عقیدہ رکھ سکتے ہیں. ہاں نہیں, دیکھیں کسی کے اجتہاد کو غلط یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ کسی کے اجتہاد کو غلط صرف اس لیے کہہ دو کہ آپ غلط کہہ سکتے ہو. مثال کے طور پر میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کی سچی باتوں کو بھی غلط کہنا شروع کر دوں, اس سے زیادتی, یہ تو زیادتی ہے نا. امام بخاری کے اجتہاد کو اگر کسی نے غلط کہنا ہے, یا کسی بھی ائمہ محدثین کے اجتہاد کو کسی نے غلط کہنا ہے فقہا کے, اس غلط کے پیچھے دلیل چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں غلط کہتا ہوں, یہ بات غلط ہوگی. تو یعنی کسی چیز کو رد اور کسی چیز کو قبول کیا جائے گا دلیل کی بنیاد پر. ائمہ فقہا کا ایک طریق تھا, وہ کہتے تھے, اور اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ذکر کیا. عامر بھائی وہ مصیب اور خطا, مطلب اس میں ہم نہیں کہہ سکتے اجتہاد کے اندر مصیب اور خطا پر اس طرح نہیں کر سکتے. دیکھیں مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ہے کسی کے اجتہاد کو غلط کہنے کا حق کسی کو ہے, جی ہے, کس بنیاد پر ہے یہ الگ مسئلہ ہے. تو دو چیزوں کو گڑبڑ نہیں. مثال کے طور پر بحث برائے بحث, یعنی آپ فار دا سیک آف بحث آپ یہ کہو کہ بھائی میں کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ کسی مسلمان سے اختلاف کر سکتے ہیں, جی ہاں کر سکتے ہیں, چلو جی پھٹے چوک کے رکھ دو, یار کمال ہو گیا, ایت نہیں ہوں. کسی مسلمان سے اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ, سچ کی بنیاد پہ, نہ یہ کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں پھڈا اور پنگا کروں گا, آج میں چسکا لوں گا, اس بنیاد پہ تو نہیں. تو امام بخاری کے اجتہاد کو, یا کسی بھی, میں بات کر رہا تھا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے الانصاف اس طرح کے بیان, اسباب ہے الاسباب بین الاختلاف, اس طرح کر کے ان کا وہ چھوٹا سا رسالہ ہے جو حجت اللہ البالغہ کے اندر چھپا اور الگ سے اردو میں چھپ گیا ہے. اس میں انہوں نے فقہا کے آپسی اختلاف کی بات کرتے ہوئے یہ بات رکھی ہے کہ فقہا مسائل کے اندر دلیل کو ترجیح دیتے تھے. جب آپ دلیل کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر اس دلیل پر آپ کا اجتہاد ٹکتا ہے. اچھا مان لیں کسی چیز کے اندر کوئی نص نہیں ہے تو آپ اجتہاد کرنے لگے ہیں, تو وہ اجتہاد اس آدمی کو فائدہ دے رہا ہے, مگر آپ نے اگر اس اجتہاد کو غلط کہنا ہے تو آپ کے پاس دلیل چاہیے. اتنی سی بات ہے. نہیں, اس کو نا ریفیس کر لیں. ہاں عامر بھائی اس کو ریفیس کر لیں. دیکھیں اگر امام بخاری نے کوئی باب باندھا ہے کسی چیز کے اوپر, تو وہ باب باندھنے میں خطا پر ہیں یا وہ مصیب ہیں, تو یہ فیصلہ ہمارے جیسے عام لوگ تو اٹھ کے ٹک ٹاک کر تو کر نہیں سکیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس بندے کا علمی قد کاٹ بھی تو اتنا ہی ہونا چاہیے نا. تو یہ تو نہیں کیا یہاں پہ ٹک ٹاکر اٹھ کے کہہ دے کہ جی امام بخاری نے باب باندھا اور اس پہ وہ خطا پہ. سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ حافظ, جب میں کہتا ہوں حافظ تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے حافظ سے کیا مراد ہے؟ قرآن حفظ کیا, قرآن حفظ کیا. محدثین کے ہاں جب کسی کو حافظ کہا جاتا ہے نا تو ان کے اصول میں حافظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے. محدثین جب کسی کو حافظ کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ یہ محدثین میں بھی پائے کا ہے. اب ابن حجر اسقلانی کو الحافظ ابن حجر اسقلانی قرآن کے حافظ ہونے کیسے نہیں کہا جاتا؟ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ کو 8ویں 9ویں صدی کے امام ہیں, جو الحافظ کہا جاتا ہے وہ حدیث میں حافظ کہا جاتا ہے. اس پائے کے وہ آدمی ہیں, انہوں نے فتح الباری لکھی ہے, اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں, ان کی تبویب پڑھ کے دیکھیں. ابن حجر اسقلانی جیسا آدمی علیہ الرحمہ, بعض جگہ پر آتا ہے کہ اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, اتنے اوراق انہوں نے لکھے ہیں, جرح و تعدیل کا امام مانا جاتا ہے امام ابن حجر اسقلانی کو, جرح و تعدیل کا. ایسے نہیں حافظ بنے, آپ ان کی پڑھیں, تقریب پڑھیں, تہذیب پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابن حجر اسقلانی کا پایا کیا ہے. اس جیسا بندہ, ان جیسی شخصیت امام بخاری کے آگے دست بستہ ان کی فقاہت کے آگے حیران اور ششدر ہے. اب آپ مجھے بتاؤ یار, یعنی ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ جو اپنے آپ میں ایک ستارہ ہے, وہ امام بخاری کے آگے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ درجہ ہے امام بخاری کا.
اب یہ تو وہی جان سکتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وہ تجھ کو, میں وہ اکثر کہہ وہ راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے, یہی مثال دے دیتا ہوں دیسی یہاں پہ. اب امام بخاری کی آپ ان کی فقاہت کے اوپر یا ان کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو فقاہت, ذہانت اور فطانت ان کے اندر تھی, اس پائے کا آدمی لائیں جو امام بخاری کے اس اچھا ہوتا کیا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں امام بخاری کو آپ نے خدا بنا لیا ہے. منکرین حدیث کئی دفعہ نا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے مقابلہ, ایسے دھکا زیادتی کرتے ہیں. ہم امام بخاری کو معصوم نہیں مانتے, یا ہم یہ نہیں مانتے کہ امام بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی, بلکہ ناصر الدین البانی صاحب, حافظ ناصر الدین البانی صاحب کو بھی حافظ کئی لوگ کہتے تھے, مگر کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی اتنا درجہ نہیں تھا, فوت ہو گئے ہیں, بہت بڑا نام ہے ناصر الدین البانی صاحب. ناصر الدین البانی صاحب نے ارواء الغلیل کے اندر بھی, جو ان کی آخری کتابوں میں سے ہیں جہاں انہوں نے پہلے کئی حکموں سے رجوع کیا, اسی طریقے سے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی امام ناصر الدین البانی صاحب نے امام بخاری کے کئی معاملات کے اوپر جرح بھی کیے. ہاں امام بخاری کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے, اور پھر بعد میں ظاہری بات ہے کہ کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے اوپر کئی لوگوں نے اپنے اختلافات ظاہر کیے, اور پھر انہوں نے یہ کہا نہیں ان کی شروط, یعنی جو جرح ہوتی ہے ان پر وہ علمی جرح ہے, اللہ معاف کرے, یہ نہیں کہ جناب اللہ معاف کرے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا, کوئی ایسی چیز نہیں. تو امام بخاری کے اوپر کئی کہتے ہیں نہیں امام مسلم کو ترجیح دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کئی لوگ صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے اوپر رکھتے ہیں درجے میں امام مسلم کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کی شرائط زیادہ مضبوط تھیں. امام بخاری لقاء کے اندر ایک بار کو لقاء کو مانتے تھے, مگر امام مسلم جو ہیں وہ لقاء کے ساتھ ساتھ صحبت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ لقاء کے باوجود آپ نے ایک عرصہ گزارا اپنے استاد کے ساتھ, پھر میں مانوں گا, اے نہیں کہ ایک آدمی کسی جگہ پر راہ چلتے مل گیا تو اب میں بات مان لوں گا. تو اس طرح کی بحثیں ملتی ہیں. تو یہ فرق سمجھنا, امام بخاری کو ہم معصوم نہیں مانتے, مگر یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر امام بخاری لیول پر کسی بندے نے بات کرنی ہے, یہ تو سائنٹیفک اپروچ ہے. مثال کے طور پہ ایک سائنسدان آئے پی ایچ ڈی لیول کا, جس نے جو ہے نا وہ نوبل پرائز یافتہ, تو اس کے سامنے ایک ایتھیسٹ چپڑ گنجو وہ آ کر بیٹھ کر کہے جی میں نے البرٹ آئنسٹائن کے کیڑے نکالنے ہیں, میں نے فلاں کے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, شوق سے نکال, دلیل تو رکھ بھائی, دلیل ہے کوئی نہیں. تو یہ پیورلی سائنٹیفک بیہیویئر ہے کہ اگر آپ نے امام بخاری کے اجتہاد میں کوئی مسئلہ کرنا ہے, کوئی اختلاف کرنا ہے, تو پھر آپ کے پاس کم از کم اس لیول کی دلیل چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے تو جتنے محدثین کو دیکھا ہے, ہم نے تو ان کو ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا ہے امام بخاری کے سامنے, ان کے علمی دبدبے اور حدیث کے جو علم پہ جلال ہے ماشاء اللہ ان کا. جی یہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جتنے ہم نے محدثین ہیں ان کو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا دیکھا ہے, بالکل جیسے مسند احمد ہے اس کے اندر وہ جو تحکیم لگاتے ہیں تو اس میں انہوں نے منشن کیا, جو صحیح حدیث لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس میں منشن کیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے شیخین کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے. اب وہاں بڑے بڑے جو محدثین ہیں, بڑے بڑے کلیوں والے, ان کی جرت نہ ہوئی. آج 1400 سال بعد ایک بندہ کھڑا ہو کے ٹک ٹاک کے اوپر اگر اس پر جرا کر رہا ہے تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے ایسے بندے کی؟ بالکل. یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے اتنی لمبی وہ ایک سلسلہ کا ٹریڈیشن کے ساتھ ہمیں لنک کیا نا, اس کی وجہ دلیل. یعنی امام بخاری کو ہم اس لیے ان کا احترام کر رہے ہیں کہ وہ امام بخاری اور بہت پہلے گزر گئے ہیں, اس لیے نہیں, ان کے علم جیسے آپ نے بیان کیا, ایک ان کی روایت, امام بخاری کا حکم ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا مسند احمد کا, آپ امام حاکم النیسابوری کو لے لیں. امام حاکم النیسابوری یعنی انہوں نے المستدرک لکھی علی الصحیحین, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی شرطوں پر ٹھیک ہیں. یعنی امام بخاری اور امام مسلم کرائٹیریا کی شکل اختیار کر گئے, ٹیکسٹ رول کی, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے کہ یار اے بندہ جو گل کرے گا نا حدیث کے علم کے اوپر, ہم اس کو اتھارٹی مانتے ہیں. یہ لیول تھا امام بخاری کا. تو میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ محدثین نے حدیث میں اگر کوئی علت واقع ہوئی ہے تو اس علت کی تصحیح کے لیے انہوں نے دلیل کے طور پہ امام بخاری کو پیش کیا کہ یہ صحیح بخاری میں, مثال کے طور پہ کتب ستہ میں جو باقی 4 کتابیں ہیں, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن ابی داؤد ہے, سنن نسائی ہے, تو سنن ترمذی ہے, یہ 4 جو کتابیں ہیں, ان کتابوں میں کئی روات جب آتے ہیں تو کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا ناصر الدین البانی صاحب نے
یا زبیر علی زئی صاحب نے ریسنٹلی جنہوں نے کام کیے. آپ دیکھیں گے کہ محدثین حکم لگاتے ہوئے پتہ ہے کہیں گے یہ راوی صحیح بخاری کا ہے, یہ راوی صحیح مسلم کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جملے بولتے ہیں. اتنا لکھنا ہی اس راوی کی ثقافت کا کافی ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ یوسفی بھائی بات کر رہے ہیں, اچھا یار یہ یوسفی بھائی کو نا میں نے فلاں شخص کے ساتھ دیکھا تھا, تو اگر یوسفی بھائی بات کر رہے ہیں تو یہ فلاں شخص نے ان کا استاد ہے, یا فلاں شخص نے اس سے یوسفی بھائی سے بات لی ہوئی ہے, تو اگر فلاں شخص نے لی ہوئی ہے تو یوسفی بھائی تو پھر ٹھیک ہی ہوں گے. یار یہ جو شخصیات اس لیول کا اعتماد حاصل کر لیں, مجھے بتائیں اس لیول کا اعتماد حاصل کرنا کو خالہ جی کا حلوہ ہے امت میں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اس لیول کا اعتماد حاصل کرنا خالہ جی کا حلوہ ہے کسی جو اب جس نے امام بخاری پر اعتراض کرنا ہے وہ اس لیول کا اعتماد لے آئے نا, اس پائے کا آ جائے. یہ بات ہے پیارے بھائی. نو ورڈ بھائی, تھینک یو ویری مچ. بڑا ماشاءاللہ نالج مل رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا, لیکن اٹس ٹو لیٹ. میں اجازت چاہوں گا سب بھائیوں کو. بھائی آپ کر لیں, حنبل بھائی کو بات آپ کی ہے تو پلیز کریں. نہیں ماشاءاللہ آپ سر جن دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, میری مجال سر میں بات کروں. استغفر اللہ بھائی, نہیں بھائی یہ نہیں بات کریں آپ, پلیز بات کریں. آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں حنبل بھائی جو ہمیں اچھی سی بات ہی بتاتے چلے رہے ہیں, آپ کچھ آئے ہیں کچھ سنا تو جائیں, اچھی سی چیز بتاتے ہیں. اچھی سی ایک جب میں انٹر ہوا تو جو بات بھائی کر رہے تھے شاید عامر بھائی, اس سے ایک تھوڑی ڈیفرنٹ بات کرتا ہوں. ہرگز اس کا مطلب اگین وہی جو وہ فرما رہے تھے اختلاف اور سوال کے بارے میں. ہم لوگ اختلاف کی تعریف سے واقف نہیں ہیں. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مختلف بات, اور اس کی بنیاد دلائل پہ ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے اعتراض. زیادہ تر لوگ جو گفتگو کرتے ہیں مذہب کے اوپر لا علمی کو, وہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جیسے ابھی بڑی خوبصورت گفتگو تھی عامر بھائی کی. اختلاف کا بنیاد علم ہوتی ہے, دلائل ہوتی ہے, نص ہوتی ہے, فروع ہوتا ہے. تو کوئی نہ ابھی بڑے غیر معمولی لوگ تھے. تو اپنے طور پہ لوگ اکثر یہ براڈوں پہ ہوتا ہے, آپ میرے ساتھ بہت نشستوں میں بیٹھ چکے ہیں, تو بس وہ گوگل کیا, ایک آیت پڑھی اور اس کے اوپر اپنا فہم بیان کرنا شروع کر دیا. تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی جسارت ہے. میرا اور ایون عامر بھائی بھی ہیں, ہم تو سب نقال ہیں, پڑھتے ہیں علماء کے, ہمارے سر کے تاج ہیں, ان سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں. ہم سب نقال ہیں, اکثر علماء بھی نقال ہی ہوتے ہیں. چند ایک لوگوں کو اللہ یہ شرف دیتا ہے جو غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں, جو ایک نیا رخ علم کا لے کے آتے ہیں اور امت اس کو قبول کرتی ہے. تو جب یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر اس طرح کی براڈوں کو بیٹھ کے, ظاہر ہے ٹک ٹاک پہ یہ بیٹھ کے کوئی شخص بیٹھ کے امام بخاری کی بات کرے. امام بخاری تو دور کی بات ہے, اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ مولوی نے یہ کر دیا, علماء نے یہ کر دیا. وہ اس واقف بھی نہیں ہوتے کہ ہم کیا جسارت کر رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ آج کے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے. یا کچھ براڈز ایسی ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہو, کیونکہ میرا تو یہ میدان نہیں ہے. میری تو سادہ دعوت و تبلیغ کا, اور خاص طور پہ جو میرا ایک گول ہے وہ ایک تربیتی انداز ہوتا ہے. بنیادی چیزیں آج امت اس سے بھی واقف نہیں ہے, اور دین سے ایک بیزاری ہے, بلکہ ارتداء کی حیثیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر ہے. اور یہ علماء بھی کہتے ہیں, اپنے بیانات میں کہتے رہتے ہیں. میری کاوش وہیں تک ہے, طالب علم کی حیثیت سے چیزیں نقل کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. باقی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. تو جس دن یہ سمجھ آ جائے گی کہ اختلاف کیا ہے اور اعتراض کیا ہے, تو انشاءاللہ اشکال پیدا نہیں ہوں گے. جزاک اللہ. بہت عمدہ, بہت عمدہ حنبل بھائی, ماشاءاللہ بہت شاندار, جزاک اللہ. سیکھنے والے من مطلب میں آپ تو اس کا مطلب آپ دونوں کو تعارف ہیں پہلے سے, آپ دونوں کی نشستیں ہوتی رہی ہیں؟ نہیں, میں نے میری فرسٹ ملاقات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا, ایک جو انہوں نے دلائل بیان کیے, اگرچہ کہ عوام الناس کے لیے بڑی ثقیل گفتگو تھی, الفاظ کی چاشنی مجھے تو بڑی آ رہی تھی, لیکن ہر بندے کے لیے وہ نہیں ہوتی. لیکن اس میں کوئی کیا جسارت میں کر سکتا ہوں, کیا اس پہ رائے دوں. تو اس لیے میں نے الحمدللہ مجھے استفادہ ہوا. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کے علم میں برکت دے. اور جو آپ لوگ کر رہے ہو خیر کا کام, خصوصاً ختم نبوت کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے. اصل بات قبولیت کی ہے, وہ مالک ہے, جسے چاہے قبول کرے, جسے چاہے کام لے لے. بہت یہ جو اختلاف اور اعتراض کی جو حصہ ہے
اور جو اس سے جو مزاج ابھرتا ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ماشاءاللہ بہت عمدہ تھا. اور یہی جو میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ذکر کیا حجت البالغہ میں، اور ایک اور کتاب ہے اسباب اختلاف الفقہا، اس میں بھی آپ کو ملتا ہے. وہ بڑی عمدہ کتاب ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ تھے تمام تر مفاہیم جاننے کے بعد اور تمام تر نصوص سے گزرنے کے باوجود ان میں آپ کو ایک عاجزی و انکساری نظر آتی تھی، اور ان میں آپ کو ایک اکٹھ نظر آتا تھا، ایک دوسرے پہ اعتماد نظر آتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے. ایک کتاب میں یہاں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، بڑی اہم، ایک دم میرے ذہن میں آ گئی، سوری. وہ کتاب ہے، اچھا پہلے وہ انکار حدیث کا عقیدہ رکھتے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ حجیت حدیث کے قائل ہو گئے. میری مراد ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی تھے، ڈاکٹر غلام جیلانی برق. ان کی کتاب ہے بھائی بھائی. یہ شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں اس کے مابین خلیج کو کم کرنے کے لیے اور علمی اور تحقیقی بنیادوں پر رشتے کو استوار کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی بھائی بھائی. میری گزارش ہے سب پڑھیں، اچھا ایک بار ضرور پڑھیں. اس کتاب میں اس نقطے کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے مصادر پیچھے جا کے ایک ساتھ مل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جن نصوص اور جن دلائل کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ کہیں شدت اختیار کر جاتے ہیں نا، یہ دلائل جن علماء نے دیے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے یار، یعنی ایک دوسرے سے اجازتیں لی ہوئی تھیں. اصل میں عامر بھائی یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑی قیمتی ہے، اسی کے ساتھ جوڑوں گا اعتراض اور جو اختلاف ہے اس کے ساتھ. جب ہم یہ سمجھ لیں بات کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، اور ہر وقت جیسے ابھی آپ نے آخر میں بات کی کہ میرا سنا ہوا، میرا سمجھا ہوا، میرا پڑھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اس میں ہر وقت یہ تیار رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو تب یہ اشکال، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. شدت تبھی آتی ہے جب میں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں ایک روایتی ہمارے ہاں علم جو ہے اس کا راج ہے اور اس کی بڑی غیر معمولی گرفت ہے معاشرے کے اوپر. جب یہ سمجھ لی جاتی ہے کہ بس میرا سمجھا ہوا یا میں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ سمجھ لیا اور بس یہی عین حق ہے، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر تب شدت اختیار کرتے ہیں بندے کے مزاج اور سارے، کیونکہ وہ خود تو پڑھ نہیں رہا، پڑھ رہا ہوتا. میں اگر کوئی کسی قرآن کی تفسیر یا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں تو بیسکلی میں لکھنے والے کی عقل سے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں. میں تو صرف اس پہ سفر کر رہا ہوں، انگلی پکڑ کے چل رہا ہوں. تو تب یہ مزاج تو پیدا ہوگا. اب ہر بندے کے یہ ذمہ بھی نہیں ہے کہ وہ عالم بنے. بہرحال مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ سیکھنے کے عمل سے گزرے. اور یہ جو اختلافات ہیں میری نظر میں یہ سارے فروعی اختلافات ہیں. نس میں کہاں اختلاف ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو فروع میں تو اختلاف رہے گا، صحابہ میں بھی تھا، ہمارے جو مقدمین ہیں ان میں بھی تھا. ابھی جیسے آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی، ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا، ائمہ کرام کے شاگردوں نے. مگر وہی بات آپ کی خوبصورت بات ہے، دلیل کے اوپر ہوگا اختلاف. یہ نہیں کہ میں نہ مانوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یا میرے عقائد و نظریات سے اختلاف کر رہا ہے. اور عقائد میں بھی بہت ساری چیزیں جو شامل ہو گئی ہیں، یہ آپ کو اولین کتب میں نہیں ملتی ہیں، یہ عقائد میں شامل نہیں تھی. سنت میں آپ کو اولین میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آج شامل کر لی گئی ہیں. ہر چیز کو بس سنت کے کھاتے میں ڈال دو. یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک میں نے بھی 15-16 سال جتنی علماء کی صحبت میں گزارے، مختلف سوالات رکھے، اور قطع نظر اس کے کہ میں نے کبھی ویسے خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی، پورا خاندان جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھا. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ سارے جو مسالک تھے اسکول آف تھاٹ سے، انہیں صحبتیں بھی رہی، ان سے استفادہ بھی لیا. پھر جن سے میرا ایک مزاج رہا ہے خاص طور پہ، جس سے اختلاف زیادہ ہو یا بحیثیت پوری اجتماعیت اس کے خلاف ہو، تو میں سنتا ضرور ہوں. یعنی کہ اس کی کوشش کرتا ہوں ملاقات بھی. اور ریسنٹلی آخری میرا جو مختلف اسفار ہوئے، راست میرا قامتی صاحب کے ساتھ تھا، تو میں بڑی ایک ڈیٹیل بنا کے سوالات کی لے کے گیا تھا. تو 3 دن کی نشست تھی ڈیلس میں، USA میں. تو بڑا اکرام کیا انہوں نے، بہت کچھ ان سے خاص طور پہ عاجزی، اخلاق اور جو خدا کے وجود کے اوپر ان کے جو دلائل ہے، جو ان کی کتب ہے، مجھے اس سے بہت استفادہ ہوا. فقہ کے اندر ان سے پوری امت اختلاف کر رہی ہے، سو بٹ تو جب خیر کے طالب ہوں تو خیر مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. میں یہ کہتا ہوں حنبل بھائی، پھر آگے چلتے ہیں آپ سے بھی جیسے آپ مناسب سمجھیں. دیکھیں، ہم اگر بیمار ہوتے ہیں
تو ہم اس ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے کہ یار یہ اس میں تو تم نے چلو ڈگری لی ہے، ذرا یہ بتانا کہیں کرسچن ہندو تو نہیں ہو تم؟ ہاں، یہ میرا علاج تب کرو جب تم اس طرح نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی جہاں وہ کیا مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا نا مسدس حالی میں کہ گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر لیا گر ہمیں باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو. اب حکمت اور علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث تھی، تو ہمیں لپکنا چاہیے تھا کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس حکمت کو اپنی میراث بنانے کے لیے اس کی طرف لپکتے. تو ان اختلافات دیکھیں، ایک چیز ضرور ہے کہ آپ ہر ایک سے اپنا اختلاف رکھیں اور اس اختلاف کو بزور دلیل بزور استدلال اس کو پیش کریں، مگر خوبیوں کے ساتھ. خطا کلامی معاف آپ رکھیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرا وہ منصب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو پہلے سے اختلاف ہے، میں اگر اس کا مطالعہ کروں گا تو مجھے شرح صدر ہوگی کہ اگر یہ اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے. جو اکابرین نے کیے ہیں ایک دوسرے سے، محدثین نے بھی کیے ہیں، وہ آپ اگر پڑھو گے تو آپ کو ایک الگ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا استفادہ حاصل ہوگا. میری آپ کی جب میں یہ میری بھی قطع کلامی معاف کیجیے گا. اچھا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ اس کو رکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہمیں ریلیونٹ رہنا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کے ساتھ. میرا ماننا یہ، جیسے آج یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا، اور ظاہری بات ہے آپ کی بھی نظر سے یہ چیز گزری ہے، کہ جب علماء کے سامنے زانوئے تلمذ ہو کے لوگ سنتے تھے. جی، مگر اب جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، خاص طور پر کووڈ کے بعد کا، پوسٹ کووڈ، تو میں نے ایک مزاج لوگوں کے اندر تبدیل ہوتا دیکھا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک جہاں ہے، ہر آدمی کی اپنی دنیا ہے. جب تک ہم اس حقیقت کو تسلیم کر کے ان کی اصلاح نہیں شروع کریں گے، واللہ ہم ان کو کچل دیں گے، اور جب کچلیں گے وہ فورس ریٹیلیٹ کرے گی. لہذا میرا ماننا یہ ہے، ہر مسلمان کو اعتراض نہیں، جو آپ نے آج سے میں نے آپ سے یہ ماشاءاللہ سیکھا کہ اختلاف اور اعتراض میں فرق کیا ہے. ہر مسلمان کو اختلاف کا حق ہے دلیل کے، کیونکہ اختلاف میں یہ چیز انڈرسٹوڈ آ گئی نا دلیل کے ساتھ. ہاں، اعتراض کا حق نہیں، پلیز. اعتراض کا حق کسی عالم دین کو بھی نہیں، اختلاف کا ہے. جزاک اللہ، بہت عمدہ بات. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے آج مجھے بڑا نقطہ سمجھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لمبی گفتگوؤں سے آپ نے مجھے آج مستغنی کر دیا ہے یہ دو الفاظ کا فرق دے کے. جزاک اللہ. جیسے میں نے عرض کیا، میں بھی نقال ہوں جی، مجھے بھی کہیں سے یہ ملا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. چلیں دیکھیں، میں تو آپ کو ہی پیش کروں گا نا جب مجھے کبھی موقع ملے گا، کہ بھائی ایک بھائی ملے تھے مجھے، انہوں نے مجھے سکھایا تھا. جزاک اللہ خیر جی. آپ جزاک اللہ، جزاک اللہ. پلیز نوورڈ بھائی اجازت دیں مجھے، کیونکہ یہاں پہ ابھی 2 بجنے والے ہیں، تو جسٹ ابھی میں آپ کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی تو میں حاضر ہو گیا. بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. ورنہ جزاک اللہ. حمل بھائی آتے رہیے، آتے رہیے، ضرور آئیے ضرور. سب باقی دوستوں سے تعارف تو نہیں ہے، انشاءاللہ گائے بگائے ملاقات رہے گی. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ قائم رکھے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ راضی ہو اور جنت میں جمع فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. نہیں جی، میں بھی اجازت لیتا ہوں، آپ لوگ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. جزاک. وعلیکم السلام. نوورڈ بھائی ٹھیک ہے جی، اجازت لے رہے ہیں. میں بھی یوسفی بھائی. بہت شکریہ عامر بھائی، تھینک یو سو مچ. عامر حق بھائی آپ کا بہت شکریہ یار. جزاک اللہ. اے بی آر بھائی ہیں، آپ کیری آن رکھیں. اگر ماشاء اللہ اے بی آر بھائی بھی ہیں، یوسفی بھائی ہیں، رائز بھائی ہیں، مسلم بھائی، تو آپ کیری رکھیں. میں بہت شکریہ. جزاک اللہ. یوسفی بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ، میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد کرے، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کا جذبہ رہے. اس بنیاد پر جب دین کا کام ہوگا، اس میں تاثیر بھی ہوگی، اس میں خلوص بھی ہوگا، اس کے اندر برکت بھی ہوگی، وہ قیامت کے دن مقبول بھی ہوگا، اور اس میں وہ آپ کی انرجی اور آپ کی صلاحیتوں کی بقا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے دفاع میں لگائیں، تو وہ تبھی ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ جب آپ اپنی توپوں کا رخ
کفار کی طرف رکھیں، مرتدین کی طرف رکھیں، اور اسلام دشمن عناصر کی طرف انشاءاللہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی محنتوں کو، نیتوں کو خالص فرمائے، قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ضیاء بھائی بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ ضیاء بھائی اور دیگر بھائیوں کے حوالے وطن ساتھیوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سب کو سلام۔ ضیاء بھائی آپ کو سلام، اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پلیز۔ یہاں سے آپ کیری آن سر۔ اللہ حافظ، ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ رضا آپ ماشاءاللہ صبح صبح جاگ رہے ہیں۔ نو وٹ بھائی تو چلو تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے۔ میں بھی ہونی اٹھیا چھٹ پیا اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ ہوں گیا سی 2 گھنٹے ستا ہوں بس۔